آج کا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا عورت مرشد بن سکتی ہے؟ کیا عورت پیرنی بن سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے یا تاریخ میں کوئی ایسا مثال ملتا ہے؟ تو تصوف میں اس میں دو دھڑے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر بتاؤں، پھر میں اپنا جو میرا اپنا فہم ہے، میں کیا سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو دو دھڑے جو ہیں، دو قسم کی سوچیں جو تصوف میں موجود ہیں وہ یہ ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ عورت کوئی پیر بنی ہو، کوئی مرشد بنی ہو، کوئی اولیاء بنی ہو، اس لیے کبھی بھی عورت پیر نہیں بن سکتی۔ ایک تو بالکل یہ کلیئر کہتے ہیں، اور دوسرا جو دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر پیر کی ماں عورت ہو سکتی ہے تو وہ عورت بھی مرشد بن سکتی ہے، اور وہ کچھ ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اماں عائشہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی فیض دیا، بی بی فاطمہ کے حوالہ بھی دیتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے بھی فیض دیا، کیونکہ مرشد تو وہی بنتا ہے نا جو فیض دیتا ہے۔ پھر بی بی رابعہ بصری، تو یہ بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، بہت سارے ایسی مثالیں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کسی بوڑھی عورت سے فیض لیا۔ تو یہ آپ لوگ مختلف یہ چیزیں بتا رہے ہیں ہمیں، تو یہ دو، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا دھڑا صحیح ہے۔ لیکن میں اپنی فہم یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے، پیر ہو یا مرشد، اس کا کام کیا ہے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے۔ پیر اور مرشد کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ رہبری کرے۔ کوئی بھی اس کے پاس طالب علم آتا ہے، طالب مولا آتا ہے، اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کچھ سکھاؤ، مجھے کوئی راستہ دو، اور کوئی اس کو فیض دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرشد ہو گیا۔ وہ اس کو فیض دے رہا ہے، وہ اس کو راستہ دے رہا ہے، وہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، تو وہ اس کا وہ پیر ہو گیا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی عورت، یہ ضروری نہیں کہ وہ عورت مردوں کو ہی فیض دے، وہ عورتوں کو بھی فیض دے سکتی ہے، اور ہم نے ایسے دیکھی ہیں، ایسی بہت ساری اللہ کی نیک بندیاں ہم نے سنا ہے، بالکل ہیں، باپردہ عورتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دین ہے اس کی تبلیغ کر رہی ہیں۔ اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، خاص طور پہ فیمیلز، عورتیں جب جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے، تو وہاں سے ان کو فیض ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، کیونکہ تصوف میں دو نمبری بہت آ گئی ہے، یہاں پہ جھوٹے پیر، اور یہ جو بازاریں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں جس میں لوگوں کے پیسوں اور عزت کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے فیمیلز یا ہماری جو خواتین ہیں وہ بڑا دلچسپی بڑی کم لیتی ہیں، ان کو ڈر بھی لگتا ہے، اور ساتھ ان کے گھر کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ اس طرف نہ جاؤ، کیونکہ اس طرف ڈر لگتا ہے کہ کون سچا کون جھوٹا۔ اور آئے دن اخباروں میں اور ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، سوشل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں مدرسوں کی، خانقاہوں کی، پیروں کی، ان کی کوٹھیوں کی، وہاں پہ زنا بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، پیسے بھی لوٹے جا رہے ہیں، عزتیں بھی لوٹے جا رہی ہیں۔ تو ان دو نمبر جو پیر ہیں، ان کی وجہ سے جو عورتیں ہیں ان کا، آج کل کی میں بات کر رہا ہوں، عورتوں کا جو تصوف کی طرف رجحان ہے وہ بہت کم ہے۔ وہ چاہتی ہیں، میں یہ جو چینل چلا رہا ہوں اس میں سارا تصوف کی باتیں کر رہا ہوں، میرے پاس خود ڈیلی بیسس پہ اتنے سارے میسج آتے ہیں
وہ زیادہ تر فیمیلز کے آتے ہیں. فیمیلز بہت چاہتی ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مرشد نہیں مل رہا، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے، عزت کا، پیسوں کا، ہر لحاظ سے خطرہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کے مرد بھی ہمیں نہیں چھوڑتے، پردے کا الگ مسئلہ ہے. حالانکہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں. تو میں آج ان سب خواتین کو، آپ سن رہی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی مرشد بن سکتی ہیں. کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے روحانیت کا. اور روحانیت کا سارا علم، یہ جو روحانیت ہے اس کا سارا علم آپ کو قرآن میں ملے گا. آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں. یہ میں ساری اپنی بہنوں کو، ماؤں کو بتا رہا ہوں. یہ ایک ایسا فارمولہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو آپ خود بھی مرشد بن جائیں گی. اور آپ جو دوسری عورتیں ہیں اپنی، جن کو بھی آپ اپنی مرید بنائیں، آپ ان کو فیض دیں، ان کو راستہ دیں، ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے. پہلے آپ اتنا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ گھر پہ بیٹھیں، گھر پہ بیٹھ کے آپ قرآن کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں. قرآن کے ساتھ کس طرح جڑنا ہے؟ قرآن کو قرآن کی ہی لینگویج سے سمجھنا ہے، عربی. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں عربی سیکھنا ہمارے لیے مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ چند پیسوں، دنیاوی پیسوں کی خاطر انگلش بھی سیکھ رہے ہیں، میتھمیٹک بھی سیکھ رہے ہیں، اردو بھی سیکھ رہے ہیں، انگلش بھی ہر لینگویج سیکھ رہے ہیں، فزکس بھی پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، بایولوجی بھی پڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی فیلڈز ہیں، ان سب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں صرف چند روپیوں کے لیے. تو کیا اپنی دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے آپ 4 سے 6 مہینے نکالیں صرف؟ اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے. یوٹیوب پہ اتنے کورسز پڑے ہوئے ہیں، شارٹ کورسز پڑے ہوئے ہیں عربی کے، کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھ کے اگر سیریس ہو کے قرآن کی عربی پڑھنا شروع کریں گی تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 4 سے 6 مہینے میں آپ قرآن کو سمجھنا اسٹارٹ کر لیں. میں ایک دوسری بات آپ کو بتا دوں جو شاید آپ کے لیے بہت بڑی موٹیویشن کا باعث بنے، وہ یہ کہ یہ جو آپ سارے بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو عربی کا ماسٹر سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کو بھی قرآن 100% سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ٹرانسلیشنز اور اپنے مکتبہ فکر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ٹرانسلیشن پڑھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اس لیے ان کو قرآن صحیح سمجھ نہیں آ رہا. اگر آپ سارے مکتب، یہ جو فرقے ہیں، جو فرق ہے، اس کو فرق کو ختم کر کے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پڑھ کے، ٹرانسلیشن نہیں بلکہ ڈائریکٹ عربی پڑھ کے آپ جب چلیں گی، اور آپ کو محسوس ہوگا 3-4 مہینے کے بعد آپ کو سلولی ایک آیت، پھر ایک آیت، پھر دو آیتیں، پھر 3، ایسے کر کے آپ کو خود بخود چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. اور وہی روحانی فیض ہے جو قرآن آپ کو دے گا. میں کیوں زور دے رہا ہوں قرآن پہ؟ وہ اس لیے کہ آپ کو روحانی فیض وہی دے گا، اور اس کے بعد جب فیض مل جائے گا تو پھر آپ خود، یہ ایک تصوف میں کہتے ہیں کہ دیا خالی آپ خود جلا کے بیٹھ نہ جاؤ، دیے سے دیا جلاؤ. اگر آپ کو کچھ کوئی علم ملا ہے تو اس کو پھر آگے کنوے کریں، آگے پہنچائیں. وہ دیا جو جل رہا ہے وہ دوسرے اس ایک دیے سے ہزاروں دیے جلائیں. ایسا نہیں کہ وہ کیونکہ ایک جگہ پہ اگر جلے گا تو وہ ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ وہ دیا جل کے ختم ہو جائے گا. لیکن وہ جو دیا ایک سے دوسرا، دوسرے سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، جب یہ جلیں گے تو پھر پوری دنیا روشن ہو جائے گی. تو عورت بالکل مرشد بن سکتی ہے، پیر بن سکتی ہے، فیض دے سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ خود روحانی طور پہ بڑی اسٹرانگ ہو. اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. قرآن کے ساتھ جڑنے کا پھر ایک راستہ وہ ہے آپ کو عربی سیکھنا پڑے گی. اور عربی آپ اپنی گھر پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں.
آپ کتاب مارکیٹ سے عربی کا کتاب لیں، گرامر کا، وہ بھی پڑھیں اور یوٹیوب سے بھی پڑھیں. 4 سے 6 مہینے میں آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا کلام دل سے سمجھنے کے لیے بیٹھے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ 4 سے 6 7 مہینوں میں آپ عربی پہ آپ کی مہارت آ جائے گی اور قرآن ڈائریکٹ آپ پڑھنا سمجھنا شروع کر لیں گی. اور وہی ٹائم، وہی وقت ہوگا کہ آپ روحانیت پہ آپ کا جو منزل ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی اور درجہ بر درجہ آپ روحانیت میں ترقی کریں گے. تو چھوڑ دیجئے یہ ساری باتیں، لوگ آپ کو کیا کہیں گے، لوگ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ چھوڑیں. آپ خود اپنے آپ کو اتنا ویل ایکوپڈ کریں کہ آپ کو روحانیت کی وہ منزلیں مل جائیں.